اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے واسطے اپنے تمام عزیزوں کو، چاہنے والوں کو، اپنے بچوں کو، جاننے والوں سب ہدایت کو ضرورت بنا کے بتاؤ، ہدایت کو ضرورت بنا کے بتاؤ۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے کی سمجھ۔ تو آج کل ہے نا، سیدھے راستے کی ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی، پلیز غور کیجیے میری ان باتوں میں۔ ہمارے جو بازار ہے، ہمارے گاؤں میں ہو چاہے شہر میں ہو، جو بازار رہتے اس میں کیا بکتا، غور کر کے دیکھو اس کے اندر کیا بکتا۔ سوائے ہدایت کے سامان کے ہر چیز بکتی ان بازاروں میں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، سونے چاندی کی، ہر چیز نظر آئیں گے۔ اگر کچھ نہیں نظر آتا نا تو وہ ہدایت کا سامان ہے۔ اب وہ سامان وہاں پہ خود بخود تھوڑی چل کے آتا، کوئی نہ کوئی لاتا نا اس کو۔ تو جو بھی لاتا اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم کو ہماری زندگیوں میں ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ سوچ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ دن میں سے 48 مرتبہ مانگنے کو لگا تھا بندے کو، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب بتاؤ کیا ہدایت ضروری نہیں ہے؟ ہم سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ غلط راستے کی منزل جہنم ہے۔ اب بتاؤ کہ ہدایت ضروری نہیں ہے؟ سورہ ولد میں فرماتا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں، الم نجعل لہ عینین، بھلا ہم نے تجھ کو 2 آنکھیں نہیں دی، وہ لسان و شفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، وہ ہدینہ النجدین، اور ہدایت کے دونوں راستے بتائے۔ مطلب راستے 2 ہیں۔ ہم سب ماں باپوں کی، اللہ معاف کرے، مثال ایسی ہے، اور سمجھداروں کی کہ ایسی مثال بن گئی ہے کہ وہ 2 راستے میں سے ایک راستے کو خود بخود بند کر دیے۔ اپنے ہاتھوں سے ہم نے وہ 2 راستے میں سے ایک راستہ بند کرے۔ سوچ کے دیکھو، جب ہمارے بچے سمجھنے کے لائق ہوں گے تو ان کو کہاں سے سیدھا راستہ نظر آ رہا؟ ہماری پوری قوم ایک ہی راستے پہ چڑھ رہی، من مانے راستے پہ۔ سارے کے سارے خاندان والے ایک ہی راستے پہ چڑھ رہے، من مانے راستے پہ۔ اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ہم نہیں گزارے نا۔ ہدایت کی ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی نا، کہ ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ راستہ صرف ایک ہی ہے۔ اگر مرد ہے تو کمانے کے واسطے پیدا ہوا، اگر عورت ہے تو گھر کے کام کاج، اور پوری زندگی یہ سب کاموں میں گزر جا رہی۔ سوچ کے دیکھو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی، موت اور زندگی بنی اس لیے تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، بہت مشکل بات نہیں ہے یہ۔ سوچ کے دیکھو، اور ہمارے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا، اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، کٹ ہو گئی یہ بات۔ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے کہ واسطے ہم جیے ہوتے نا تو آج دنیا میں اتنی برائی نہیں پھیلی ہوتی۔ اللہ معاف کرے، سوچ کے دیکھو، کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، ہمیں سب کچھ آ جاتا، عبادت بھی، معاملات بھی، معاشرات بھی، اخلاقیات بھی۔ کون کس سے بہتر معاملات بنا کے آتا، کون کس سے اچھی معاشرات بنا کے آتا، کون کس سے اچھے اخلاق بنا کے آتا، کون کس سے بہتر عبادت کر کے آتا۔ اور یہ مقابلہ آج اگر ہم مسلمانوں نے لگائے ہوتے تو سوچ کے دیکھو کہ دنیا میں اتنی برائی رہی تھی۔ اللہ کے واسطے اپنے عزیزوں کو، جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو
بہنوں کو، ہر کوئی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ اور سن رہا ہے کہ ہدایت کی ضرورت بنا کے بتاؤ، ہدایت کی ضرورت بنا کے بتاؤ۔ سوچو، 48 مرتبہ ہمارا رب ہم سے ہماری زبان سے یہ لفظ سننا چاہتا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ جب ہم نماز میں کھڑے رہتے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو وہ بات کتنی بڑی بات ہے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔